ہم نے بھی کیا ہے، بس وہ اپنی ٹیکنک ان کی دنیا کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی انتہا بس یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں بڑی فکریں ہیں، بڑی سرگرمیاں ہیں، بڑی سوچ ہے، آخرت ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ ذالک مبلغہم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دعا فرمائی، بہت اہم دعا ہے، اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا، بس دنیا ہی دنیا دل و دماغ پر سوار ہو جائے، یہ مت کرنا، ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کی انتہا بس دنیا ہی نہ ہو، دنیا ہی کے بارے میں سوچیں، آخرت بالکل ذہن دماغ میں آئی نہیں، اور ہماری سب سے بڑی رغبت، ہماری خواہشوں کی انتہا صرف دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہمارے سامنے رہے، نگاہوں کے سامنے رہے۔ دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، دنیا جائز طریقے سے کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ عثمان غنی بھی تھے، غنی لقب پڑ گیا تھا، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، بڑے بڑے کروڑ پتی، عشرۂ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے اکثر کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، مالدار صحابہ تھے، جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی۔ کیوں؟ دنیا تو کمائی تھی، حاصل کی تھی، غلط طریقے سے نہیں، غلط طریقے پر خرچ نہیں کی تھی، جائز طریقے سے کمایا، جائز جگہ پر خرچ کیا، اور صرف دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا۔ مومن کو دنیا کی فکر کرنی چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دنیا کی مذمت بیان ہو رہی تو آدمی سوچتا ہے سب چھوڑو، کمانے کے چکر، جو کچھ مل رہا ہے تھوڑا موڑا بس اسی پر نہیں، خوب کمائیے، دوسروں پر بوجھ مت بنیے، دوسروں کو دینے والے بنیے، اوپر والا ہاتھ بنیے، نیچے والا ہاتھ نہ بنیے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں عاصم بن ابی نجود، ان کے ایک بہت مشہور مقولہ ہے، کوٹ سے جملہ ہے کہ ہمان لا بد للمؤمن، دو فکریں، دو ٹینشن مومن کو ہونے چاہیے، دو فکریں ہیں، دو ٹینشن ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا ہم المعاش و ہم المعاد، دنیا کی فکر، معاش زندگی گزارنے کی فکر، کمائی کی فکر، دنیا حاصل کرنے کی فکر جائز طریقے سے مومن کو کرنی چاہیے۔ ہم المعاد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاد، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کے علاوہ صرف معاش کی فکر ان کے دل و دماغ پر سوار ہے، معاد کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا جن کے اوپر بس دنیا ہی سوار ہے، وہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کی نگاہوں میں بس دنیا کی زندگی ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی انتہا وہی ہے۔ اہل ایمان سے تو یہ کہا گیا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی اچھائی عطا فرما، آخرت کی بھی اچھائی عطا فرما، دونوں کو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مت کماؤ، وہ تو جوگیانہ پن ہو جائے گا، رہبانیت ہو جائے گی، اور یہی نہیں کہتا بس مال مال مال، پھر تو آخرت کو فراموش کر دیا جائے گا۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف بہت ساری احادیث میں رہنمائی بھی بیان فرمائی ہے۔ جو صرف دنیا کی فکروں کو اپنے اوپر جمع کر لیتا ہے اس کی مذمت آئی ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ، دنیا اس کا ٹھکانہ ہے جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں کے بنگلے کی تو فکر کر رہا ہے، جنت کے بنگلے کی فکر ہے ہی نہیں۔ یہاں کے مال کو جمع کر رہا ہے، اور وہاں بھی نیکیاں جمع کریں، وہاں کی کرنسی، یہ یہاں کی کرنسی ہے، روپیہ پیسہ ڈالر اور جو بھی ہے یہ یہاں کی کرنسی ہے۔ جب ملک بدل جاتا ہے تو کرنسی بھی بدل جاتی ہے۔ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہے، آخرت کی کرنسی تو عبادت ہے، وہ کہاں جمع کر رہا ہے؟ تو دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کا وہاں مال نہیں ہے، عبادت کی فکر ہی نہیں ہے، جو وہاں آ کے اس ملک میں یہ کرنسی کام آئے گی۔ اور وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، صرف دنیا ہی دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے، تو فرمایا دنیا کے لیے وہ اکٹھا کرتا ہے جو عقل سے کورا ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے۔